سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ان کے ساتھ ویڈیو کی تھی کہ جی جنوری میں دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے، تو وہ انہوں نے بتایا تھا۔ اب اگلا مہینہ ہے جی فروری کا، یہ بلکہ یہی مہینہ ہے فروری کا، تو فروری میں دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ ویسے تو دعا کی قبولیت کا وقت ہر وقت ہوتا ہے جی، اللہ جس ٹائم جس کی دعا قبول کرے، تو ایسا کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جس وقت اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ دعاؤں کی قبولیت کی بات جو آپ نے کی ہے، بالکل دعا تو نہ حرفوں سے نہ لفظوں سے کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ دعا تو جذبے کا نام ہے، دعا تو ایک شدید ترین محبت کا نام ہے، دعا تو احساس جرم کا نام ہے، دعا تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا نام ہے۔ تو یہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہم کسی سسٹم کو جو ہے وہ اس میں ٹربو انجن لگا دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، تو وہ جو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے ہر وقت قریب ہے، اللہ شارگ میں ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ فائنی قریب، کہ میں ان کے بے شک ان کے قریب ہوں۔ تو وہ جو انی قریب فرماتا ہے اللہ، وہ تو آپ کے ہے قریب، لیکن آپ نے اپنی شارگ میں اللہ کو تلاش تو کرنا ہے نا۔ تو کبھی کبھی وہ جو شارگ میں اللہ کی تلاش ہے اس کو حالات بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں، یعنی انرجی پیٹرنز جیسے ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے فون کے اوپر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت آتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہے اور کم سے کم یہ ہے۔ اسی طرح جیسے درجہ حرارت اسی وقت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو کم سے کم ہوتا ہے تو انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سائیکل ہے انرجی کا، ایک وقت ہوتا ہے کہ پازیٹیو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ نیگیٹیو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس وقت پازیٹیو انرجی اپنے بالکل پیک کے اوپر ہوتی ہے، اگر اس وقت میں آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر لیں تو آپ بہت تیزی سے اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، باقی عام دنوں کی نسبت کئی گنا آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ اس کا جو ہے نا وہ اثر لے سکتے ہیں، اور کئی گنا آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس کی ساتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس ساتھ میں پھر اس کے حساب سے کہ اس ساتھ میں انرجی کیا ہے، قرآن پاک کی کون سی صورت کی انرجی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی انرجی اور کون سی ساتھ بنے گی۔ اب اگر ہم بات کر لیں فروری میں، تو فروری میں یہ جو ساتھ بن رہی ہے نا، عموماً یہ 6 گھنٹے یا کبھی کبھی 6 گھنٹے سے بھی زیادہ جاتی ہے، لیکن موسٹلی یہ جو ہے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تک رہتی ہے۔ اس مہینے میں اس ساتھ کا ٹائم تقریباً 6 گھنٹے، پچھلے مہینے میں یہ 5 گھنٹے کے قریب، ٹھیک ہے، اس مہینے میں یہ 6 گھنٹے کے قریب ہے۔ تو 6 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ 24 آور کا 1/4، یہ بہت بڑا ٹائم ہے، یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا۔ مطلب آپ سمجھیں گے جس کائنات میں ایک ایک سیکنڈ ملی سیکنڈ کی قیمت ہے، وہاں پہ یہ 6 آورز، ٹھیک ہے، اور 6 آورز کا مطلب ہے کہ 360 منٹ۔ تو یہ 360 منٹس ایسے نہیں ہے کہ کوئی عام سے ہوں گے، اس میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ٹائم کی بات کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اس مہینے میں چونکہ میں یہ ٹائم جو کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ پی ایس ٹی، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، اور +500 جی ایم ٹی کے مطابق، یعنی جو جی ایم ٹی سے 5 گھنٹے آگے کا وقت ہے اس کی بات کرتا ہوں، تو اس کے مطابق بنے گا 17 فروری، ہفتے والا دن جو ہے اس میں یہ بنے گی یہ ساتھ، اور یہ بنے گی رات کو 23:13 یعنی 11:13 پہ، رات کو 11 عشاء کے بعد جی لیٹ نائٹ میں 11:13 پہ یہ شروع ہوگی، اور پھر 18 فروری شروع ہو جائے گی، اتوار کا دن شروع ہو چکا ہوگا، اور پھر صبح 5:27 پہ یہ ساتھ جو ہے یہ ختم ہوگی، یعنی تقریباً 6 گھنٹے اور کچھ منٹ کا وقت بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ جو فروری کا وقت ہے یہ غیبی امداد کے آنے کا وقت ہے، یہ ترقی اور خوشحالی کا گیٹ وے ہے،
یہ ترقی کی منازل طے کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے، اور یہ کوئی روحانی معاملات کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو روحانی پریکٹسز میں ہیں، وہ لوگ جو روحانی کوئی جو ہے وہ کچھ چیزیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی شاندار وقت ہے اپنی روحانی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ سو اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جی کرنا کیا ہے۔ تو جیسے میرا ایمان کی حد تک بلیف ہے کہ دعا حرفوں سے، لفظوں سے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی سے نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات جب ہم انرجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہورائزن کی انرجی کسی خاص طرف جاری ہوتی ہے۔ اس انرجی کے ساتھ، یعنی فرض کیا جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کے اندر فلاں وائٹامن کم ہے تو فلاں وائٹامن کی دوائی لے لیں تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح بعض اوقات انرجی پیٹرنز کسی حوالے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو قرآن پاک کی انرجی جو ہے اس کو کے مطابق اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں گے تو ذرا جلدی چیزیں حل ہو جائیں گی، ورنہ پورا قرآن پاک حرف حرف ہدایت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، احساس اللہ ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں نہیں پڑھ سکتے یا ہم یہ نہیں پڑھ سکتے، تو نہ پڑھیں، جو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ بات احساس کی ہے، بات کنیکٹیوٹی کی ہے، بات اللہ سے جڑنے کی ہے، بات اللہ کو محسوس کرنے کی ہے۔ لیکن چونکہ اس انرجی کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں ضرور بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھنے ہیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، اور اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے۔ اللہ نے آپ کو پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ آپ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کے خاندان کا، گھر کا وفادار بنایا ہے۔ اس کا تو شکریہ ادا کریں نا، 2 نفل نماز شکرانہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح، اور جتنا زیادہ سے زیادہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے پڑھ لیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس ساتھ کی انرجی سورہ الدہر کی انرجی سے بہت میچ کرتی ہے۔ سورہ الدہر 1 مرتبہ صرف تلاوت کر لیں، آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں پڑھی جا سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احساس، میں نے وہی کہا نا، انسان اپنے آپ کو احساس کے ساتھ ایلیویٹ کرتا ہے۔ سورہ الدہر کی تلاوت کے بعد پھر دوبارہ درود پاک، ایک تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے۔ اس کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ اور سورہ قریش 11 مرتبہ، اور آخر میں پھر وہی درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت، 2 نفل نماز حاجت جو ہے وہ ادا کریں، دعا کریں، اور اس بار جو یہ جو 6 گھنٹے کی انرجی بن رہی ہے نا، اس میں ایک خاص چیز ہے، وہ ہے سورہ قدر۔ تو اگر دعا کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کر لیتے ہیں، دعا یعنی نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اس کے بعد جب دعا کی تو دعا کے ساتھ یا دعا میں سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اللہ سے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو دیکھیے گا ملتا کیسے ہے، دیکھیے گا ملتا کیسے۔ میں تو انرجیز کو پڑھتا ہوں جی، میں تو انرجیز کا آدمی ہوں، مجھے تو وہ آتا ہے۔ میں 100% یہ بات نہیں کہتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو انرجیز بیہیو کرتی ہیں نا، اگر انسان، دیکھیں آپ نے اگر فلوٹ کرنا ہے نا، تو فلوٹنگ جو ہے وہ ہوا کے بہاؤ پہ یا پانی کے بہاؤ کے اوپر ہی ہوگی نا۔ تو اگر وہ بہاؤ تیز ہے تو سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، تو یہ بہاؤ بہت تیز ہے، تو اگر اس وقت اگر اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا تو بہترین وقت ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، تو بہت بہتر ہے۔ بہت شکریہ سر، اچھا وقت ہے جی، آپ اس کو ضرور آزمائیں، اور بلکہ کیا کہتے ہیں کہ جی صورت آپ نے کون سی سر لاسٹ بتائی ہے؟ سورہ قدر، اگر سورہ قدر ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، ساری ترتیب ہاں جی بتائیے، تو اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے جی، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں، ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور کسی کی دعا جو ہے وہ اللہ ضرور سنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس دعا آپ نے سچے دل سے کرنی ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.